اگر دنیا میں کوئی چیز آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے نا تو وہ ہے درود پاک۔ اپنی خواہشوں کو اللہ سے منوانا ہے نا، اور اپنی زندگی کی ہر خوشی کو پانا ہے، گویا وہ ہر خوشی ہو یا اپنی زندگی کی ہر پریشانی کو دور کرنا ہے، اللہ سے نزدیک ہونا ہے، رسول کے ساتھ تعلق بنانا ہے، اور تعلق بھی ایسا بننا ہو کہ آپ منہ سے بات نکالیں اور وہ دعا قبول ہو جائے۔ یعنی آپ کے اگر دل میں بھی کوئی خواہش آئے نا تو وہ چیز اللہ پاک آپ کی نظروں کے سامنے رکھ دے۔ ایسے طاقت اللہ پاک نے رکھی ہے درود پاک میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ تو جناب بہت ساری ویڈیوز کے بعد، بہت سارے کمنٹس لوگوں کے پڑھنے کے بعد کہ آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تو جناب آج میں آپ لوگ کے لیے ایک ایسا خوبصورت وظیفہ لے کر آئی ہوں نا درود پاک کا، جو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ آپ خود دیکھیں اللہ پاک ہمیں حکم دے رہے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ یہ عمل میں بھی کرتا ہوں، اور جو وظیفہ جو عمل میرا اللہ کر رہا ہے تو وہ کتنا خوبصورت عمل ہوگا، آپ خود سوچ لیں یار۔ درود پاک کے اتنے معجزے ہیں نا، میں شرط سے کہہ سکتی ہوں آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، دنوں میں آپ کی آنکھوں کے آگے معجزے ہونے شروع ہو جائیں گے، اور آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں گے کہ آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم نے درود پاک شروع کیا اور ہماری زندگی کے مسئلے حل ہو گئے، ہم اپنی تقدیر بدلنے پر قادر ہو گئے۔ یقین کریں، یقین، درود پاک سے کہتے ہیں دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، اسی طریقے سے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے بھی آپ کی تقدیر انشاءاللہ بدل جائے گی۔ تقدیر کا بدلنے کا مقصد یہ کہ یار دیکھیں ہوتا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے اپنے اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ مشکلیں، پریشانیاں ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیتی ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی کمائی جو ہے نا کھا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ جو انسان جو اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے تو وہی اس طرف لوٹ کے آتا ہے، بالکل یہ بات تو حقیقت ہے۔ تو جو ہے نا پہلے تو ان مشکلوں کو دور ہو جائیں گی، زندگیاں آسان ہو جائیں گی، اور ایسے راستے اللہ پاک بنائے گا کہ آپ یقین نہیں کریں گی۔ تو جناب آج کے ولاگ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں بنا رہی تھی چکن قورمہ، اور جب میں چکن کا سالن یا قورمہ بناتی ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ تازہ چکن جس دن آئے نا اسی دن ان ریسیپیز کو ٹرائی کیا جائے، کیونکہ فریزر سے نکلے ہوئے چکن پھر وہ مجھے لگتا ہے وہ مزہ نہیں رہتا، وہ ٹیسٹ سالن کا تو خیر بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے تازہ چکن آیا ہوا تھا، پہلے اس کی پارٹیشنز کر لی اپنے ہفتے کے بجٹ کے حساب سے، یہ 15 دن کا میں نے مطلب بجٹ بنا لیا تھا، 5-6 پڑیاں بنا کے رکھ لی، ایک پلیٹ پکا لی، اور اب کبھی سبزی کبھی دال، اور اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چلے آتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف کہ درود پاک نے کس طریقے سے لوگوں کی زندگی میں معجزے کیے۔ پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گی، پھر اس کے بعد بتاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے کس یقین کے ساتھ اس سے اپنی زندگی میں لانا ہے تو یہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت اثر لے کر آئے گا۔ ایک آدمی تھا، وہ 45 سال اپنی پوری زندگی کے 45 سال اس نے درود پاک پڑھا، وہ درود ابراہیمی پڑھتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ اس کی بیٹی جو ہے نا جوان ہو گئی، بیٹی کی شادی آ گئی، اب وہ بندہ پھر بھی غریب کا غریب ہی تھا۔ آپ قصے پر نوٹس کریں کہ ایک بندے نے 45 سال پڑھا، یقین دیکھیں آپ اس کا، اور اس کی بیٹی جو ہے نا، اس کی بیٹی کی شادی کا وقت آ گیا، اس کے پاس پھر بھی کچھ نہیں رہتا تھا، وہ گجرانوالہ کا رہنے والا تھا۔ کراچی سے ایک آدمی آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بکس ہوتا ہے، اور اس بکس میں پیسے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا کے کہتا ہے کہ میرے خواب میں ایک شخص آیا، ایک فرد آیا، اور اس نے کہا کہ اس بندے تک یہ رقم پہنچا دو۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دیکھیں یہ خوبصورت معجزہ، اور اتنے خوبصورت معجزے میں اپنی زندگی میں بھی یار اس کے معجزے دیکھ چکی ہوں، کیونکہ میں نے پہلے میں اتنا خاص نہیں پڑھا کرتی تھی، کبھی نماز کے بعد پڑھ لیا، دعا مانگتے وقت پڑھ لیا، لیکن کیا ہوا اب زندگی میں لے کر آئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ یار کیا ہوا میرے ساتھ۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں اکثر تو ذکر کیا تھا پر تفصیل سے نہیں کیا کہ نا پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ اب آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز میں بھی کہ گیس کا کتنا ایشو ہوتا ہے، میں ہر چیز کوکر میں بنا رہی ہوتی ہوں، اور اس کے بعد بھی جو ہے نا کمپریسر رکھا ہوا ہے، پھر بھی کمپریسر بہت
کم جب صبح ناشتہ بنانا ہو اور گیس بالکل ہو ہی نہ تو لگا لیا کہ چل تھوڑا ناشتہ بن جائے. آپ یہ انسان آسرا کرتا ہے کہ سلنڈر کی گیس ہی بہت مہنگی ہے, اس کو فل کرانا ہی مشکل ہے. اچھا کرتے کرتے ایک مہینہ گزر گیا. اب جب بل آیا تو بل کتنا آیا؟ 200 کم 4000 روپے, 3800 روپے بل ہمارا آ گیا. اب میں اتنی پریشان کیونکہ یار پورا مہینہ اپنے بجٹ کے حساب سے پلان کیا ہوا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جب بل بجٹ سے اوپر یا نہیں آ جائے تو پھر اور ہی پریشانی بن جاتی ہے. اب بل تو ہم نے جیسے تیسے کر کے میرے شوہر نے بھر لیا, لیکن میں بات یہ کر رہی ہوں کہ وہ میری زندگی میں ایسی کوئی ٹاکسکنس آئی, میں ڈپریشن میں چلی گئی, میں اتنی پریشان. میں بس بیٹھی ہوں تو میں سوچ رہی ہوں کہ یار میں نے جب چیز استعمال ہی نہیں کی اتنی زیادہ تو بل کیسے آ گیا. تو اس طریقے سے پریشانیاں بھی, یہ جو مشکلیں جو ہوتی ہیں نا ہماری زندگی میں آ رہی ہوتی ہیں. تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں اس رات درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئی. درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی, پھر ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتی رہی. میری آنکھ لگ گئی. یقین کریں یار صبح جب ہوئی نا تو میں اتنی لائٹ, اتنی ہلکی, میرے دماغ میں وہ ٹینشن, وہ جو پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی. اور نا بس میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی ہلکی ہو چکی تھی. مجھے اپنی زندگی خوبصورت لگنی شروع ہو گئی تھی. تو اسی طریقے سے جو ہے نا درود پاک ہمارے مسئلوں کو حل کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز اگر یار آپ بتاؤں نا ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں نا تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ وظیفے سے ہمیں آ رہا ہے, اس وظیفہ کرنے کے بعد ہمارا ایسا ہوا. یہ یقین ختم کرنا پڑے گا. یقین یہ بنانا پڑے گا کہ درود پاک میں نے اس لیے پڑھا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں, میرے فرشتے ہی پڑھتے ہیں, تم بھی پڑھو. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہوئی. دوسرا آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا درود پاک, یہ بہت خوبصورت عمل ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرتے ہیں, اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے مسئلے خود ہی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ بات کی لاجک کو سمجھیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ شرک کی طرف نعوذ باللہ جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم درود پاک پڑھا اور ہمارے مسئلے ہو گئے حل. نہیں, درود پاک نے مسئلے حل نہیں کیے. مسئلے تو حل اس ذات نے کیے جو دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, ہمارے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے بیٹھا ہے, یعنی اللہ کی ذات نے کیے. لیکن کیا ذریعہ اللہ نے کیا بنایا کہ آپ نے جو ہے نا درود پاک پڑھا تو اس کے بدلے میں آپ کو رحمتیں ملی, آپ کو نیکیاں ملی, آپ کے گناہ معاف ہوئے, گویا آپ ایک صاف اور شفاف انسان بن گئے. تو کیسے اللہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرے گا, کیسے آپ کی زندگی میں رحمتیں نہیں آئیں گی. تو بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ درود پاک پڑھا تو یہ ہو گیا. آپ یہ کہیں کہ میں نے درود پاک پڑھا تو اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے میرے مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیا. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا پڑھنا کس طریقے سے. یار آپ لوگ ایک بات سن لیں, آج کل کیا ہے, آج کل کے وہ مضبوط ذہن نہیں رہے. ہم لوگ ایک دم سے پریشانی میں, انزائٹی میں جانا, ڈپریشن لینا شروع ہو جاتے, ٹینشن. تو ہمارے دماغ نا بہت کمزور ہیں, بلڈ پریشر ہائی اور لو کے مسئلے بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہماری آج کی جنریشن میں. تو کوشش کیا کریں کہ سمپل روزانہ صرف اور صرف 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں, اس سے زیادہ نہ پڑھیں. دیکھیں شروع کر رہی ہیں نا آپ تو اتنی ہی مقدار کافی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ بہت جذبات میں آ جاتے ہیں اور ایک ہی دن میں 1000 اور لاکھ اور یہ اور وہ درود پاک پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو ہمارا ذہن اس میں لگا رہتا ہے, ہماری نظریں, ہماری زبان بول رہی ہوتی ہے, اور ہم لوگ پورے طریقے سے نا اپنے جسم کے نظام کو خراب کر دیتے ہیں. اب جو بہن کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا تو مجھے بتائے گی, آپ کے دماغ پہ بوجھ رہنا شروع ہو جائے گا, آپ گھر میں سست رہنا شروع ہو جائیں گی, چڑچڑی ہونا شروع ہو جائیں گی. تو کوشش کریں کوئی بھی وظیفہ کریں نا تو اسے ایک تو مستقل مزاجی سے کریں, تھوڑا کریں. اللہ تعالیٰ کو بھی وہ عمل پسند ہے نا جو دائمی ہو, اگرچہ تھوڑا ہو, لیکن جو ہے نا آپ نے تھوڑا تھوڑا شروع کرنا ہے. آپ روزانہ 100 مرتبہ آپ کوئی بھی وقت بنا لیں, کوشش کریں کہ مغرب کے وقت پڑھیں. پتہ ہے آپ لوگ کو ایک چھوٹی سی میریکل سٹوری شیئر کرتی ہوں. یہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں کراچی میں بڑے بڑے سٹور ہیں, اب تو خیر پورے ملک میں بن گئے ہیں امتیاز جنرل سٹور. تو ان کے بارے میں نا مجھے کسی بندے نے بتایا کہ ان کی کیا اسٹوری ہے, ان لوگوں نے اتنی کامیابی کیسے حاصل کی, اتنا اوپر کیسے گئے ہیں وہ. تو مجھے اس نے بتایا کہ یہ جو درود, یہ جو امتیاز اسٹور والے ہیں نا, امتیاز, یہ ان کی
فیملی کی ایک بہت خوبصورت عادت تھی، یہ لوگ بہت غریب ہوا کرتے تھے، پھر انہوں نے ایک اسٹور لیا تھا، پھر اس کے بعد کیا کہ یہ لوگ روزانہ شام میں گھر کے بڑے بوڑھے بچے سب مغرب کے بعد جو ہے نا درود پاک پڑھنے بیٹھ جاتے تھے اور درود پاک پڑھتے ہی رہتے تھے، اور جو ہے نا درود پاک پڑھتے 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 اور پھر جو ہے نا نماز پڑھ لیتے، تو اس سے کیا ہوتا کہ کچھ ہی عرصے میں ان کے حالات بدلنے شروع ہو گئے، اور حالات اتنے بدل گئے کہ ماشاءاللہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی چینز بن گئی ہیں امتیاز اسٹور کی۔ میں کہتی ہوں کہ پاکستان کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ میٹرو ہے، میکرو ہے، بہت سارے اسٹور ابھی آ گئے ہیں، لیکن جو امتیاز کا راشن، جو امتیاز میں کیونکہ میں کراچی جاتی ہوں نا تو میں پونم والوں کی دال، پیلی دال اور مسالے اور یہ سب جب میں امتیاز جاتی ہوں تو میں لے کر اپنے لیے آتی ہوں، تو اتنا جو ہے نا انہوں نے عزت کما لی۔ تو اللہ نے عزت کیسے دی؟ اللہ نے عزت دی درود پاک کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ کوئی کہانی کوئی کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے، میرے ساتھ جسٹ کسی نے شیئر کی تو میں نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ترقیوں کی بلندیوں تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ صرف یقین اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہی دینا ہے مجھے، درود پاک نہیں دے رہا آپ کو، اللہ دے رہا ہے، لیکن آپ نے پڑھنا 100 مرتبہ روزانہ ہے، اور اچھا میں بھی روزانہ پڑھتی ہوں، لیکن مقدار میں آپ کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں جب بھی میں کام کے دوران صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ یہ والا درود پاک زیادہ پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو اگر آپ 100 مرتبہ بھی درود ابراہیمی جو ہماری نماز والا درود ہے وہ آپ پڑھیں گی نا، تو آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کی آنکھوں کے آگے معجزے آنے شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی آسان ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں نا وہ پوری ہونی شروع ہو جائے گی۔ اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد کی امید ہو جائے گی، اگر اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ رشتے آنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ بہت سارے لوگوں کی میریکل سٹوریز ہیں، کھانا بھی گھر میں نہیں ہوتا، درود پاک کی برکت سے اللہ پاک گھر میں رزق بھیجنا شروع کر دیتا ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ آپ کو بتاؤں نا کہ درود پاک، استغفار، سورہ بقرہ سب وظائف ہیں، میں مانتی ہوں، لیکن اگر جو زندگی میں آپ کے سب سے بڑا کردار ادا کرے گی نا چیز تو وہ ہے فرض نماز۔ تو کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پہ خود بھی پابندی کریں، اپنے شوہر کو بھی، اپنے بچوں کو بھی پابندی کروائیں۔ بہت ساری بہنوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ ہی ہم تو پڑھتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے شوہر ہمارے بچے بھی آئیں، یہ باتیں سنیں اور نمازوں کی طرف لگے۔ تو میری پیاری بہنوں اگر آپ محنت کر رہی ہیں نا اپنے گھر پر دین کی، تو یقین کریں وہ محنت کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گی۔ میں اگر اپنی بات کروں نا، بالکل صاف بات کروں گی کہ نا ہمارے ابو جب ہماری امی بتاتی ہیں کہ جب شادی ہوئی تھی تو شروع کے دنوں میں ہمارے ابو بھی اتنے کوئی تبلیغی نہیں ہوا کرتے تھے، تو پھر کیا ہوا کہ ہمارے دادا ابو بہت تبلیغی ہوا کرتے تھے، وہ جماعتوں میں جاتے تھے اور نہ درود پاک اور اس طریقے کی چیزیں بہت زیادہ وہ مطلب اللہ کے نزدیک ہوا کرتے تھے۔ ہماری امی کہتی ہیں کہ پھر ہم بھی ایسے گھروں سے گئے کہ ہم 5 وقت کے نمازی تھے، اچھے برے کو سمجھنے والے تھے، نماز پڑھتی تھی ہماری امی، پکا قرآن پڑھتی تھی اور اللہ سے جو ہے نا مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا میرے شوہر کو مطلب دین کی طرف لگا، دین کی طرف، ساتھ ساتھ ان کے اپنے والدین کی دعائیں بھی تھی۔ تو ماشاءاللہ سے ایسی دین کی دعوت ہمارے گھر میں آئی، ایسی دین کی دعوت گھر میں آئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ الحمدللہ میرے بھائی حافظ قرآن ہیں، ہم لوگ بہنوں نے ایک اچھی تعلیم حاصل کی، دین کی تعلیم بھی جتنا ہو سکا ہم نے حاصل کی، عزت سے ہمارے ابو نے ہماری شادی کی۔ لیکن بات کا مقصد یہ بتا رہی ہوں کہ دین اس طریقے زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا۔ تو اگر آپ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہیں نا اور قرآن پڑھ رہی ہیں تو یقین کریں یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آپ صرف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے بچوں کو، میرے شوہر کو نماز کی توفیق دے، تو آپ خود دیکھیں گی کہ وہ نماز کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ ایسے اذان ہوتی ہے نا اور آپ نماز پڑھیں تو اپنے بچوں کو ہی بولے بیٹا اٹھو نماز پڑھو، اگر پیار سے نہیں مان رہے کچھ دن تو پھر آپ سختی سے انہیں کہیں گے، اور آپ جب نماز کی طرف لگا دیں گی نا، اگر 1 مہینہ وہ آپ کے ساتھ نماز پکی پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور پھر انشاء اللہ بچوں کو آپ دینی مدارس میں ڈالیں، اپنی بیٹیاں ہیں تو انہیں علم میں ڈالیں تاکہ وہ علم شروع کریں، انہیں دین کی تعلیم آئے۔ اپنے شوہر کو تھوڑی تھوڑی پیار محبت سے نماز کا کہہ دیا کریں کہ آپ دیکھیں نماز پڑھ لیں، دیکھیں تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیا کریں، استغفار پڑھ لیا کریں۔ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کی دین کی محنت جو ہے نا وہ آپ کی نسلوں تک جائے گی۔ تو اگر ایک عورت اپنے گھر میں دین کی محنت شروع کر دیتی ہے نا یار، تو یقین کریں وہ نسلیں سنوارنے کا ہنر رکھتی ہے۔
ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا نا اپنی امی کا کہ ہماری امی نماز پڑھتی تھیں اور قرآن پڑھتی تھیں، درود پاک بھی پڑھتی تھیں، لیکن وہ یہی بات ہے کہ الحمدللہ پھر ہمارے ابو نماز پہ لگے، پھر ہمارے ابو نے چلی کی جماعتوں میں جانا شروع کیا اور بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا، بیٹیوں کو دین کی تعلیم دی، تو آج الحمدللہ اب ہمارے بھائی، ان کے بچے، ہم، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ماشاءاللہ ہمارے شوہر سب دین کی راستوں پہ چل گئے، تو کیا ہوا، ایک خوبصورت نسل چل پڑی۔ اب جو بھی کوئی اچھا عمل کرے گا اس کا ثواب کس کو جائے گا؟ ہماری امی کو جائے گا، ہمارے ابو کو جائے گا، ہمارے دادا ابو کو جائے گا جو ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ دین کی لذت، دین کی خوبصورتی اگر ہماری زندگیوں میں آ گئی نا یار، تو ہماری نسلیں سنور جائیں گی۔ اور جو میری بہنیں یہ دین والا کام اپنے گھروں میں کر رہی ہیں نا، تو یقین کریں آپ بی بی عائشہ کی بہنوں میں سے ہیں، آپ بی بی فاطمہ کی بہنوں میں سے ہیں، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو دین کی محنت کے لیے اللہ پاک نے قبول کیا۔ اور کوشش کیا کریں ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگا کریں کہ یا اللہ مجھ سے، میری اولاد سے، یا اللہ تو دین کے کام لینا، اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو دین پر ضرور چلائے گا، بس دل میں خواہش ہونی چاہیے۔ لیتے ہیں آپ سے اجازت، السلام۔